السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں بچوں؟ ہمارے پاس آج آپ کا چوتھا سبق ہے نادان کی دوستی، اور یہ بڑا مزیدار سبق ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اس کے بعد جو آپ اس کا نتیجہ نکالیں گے وہ بھی بڑا زبردست ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، پہلے پڑھیں گے تو شاید آپ کو اس کا نتیجہ بھی سمجھ آئے۔ مصنف نے جو یہ سبق لکھا ہے بہت زبردست پیغام دینے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ سبق پڑھتے ہوئے وہ پیغام خود ہی، ویسے مصنف نے اچھا لکھا ہے، آپ خود ہی پہنچ جائیں گے اس کے مقصد تک۔ ٹھیک ہے بچوں، ورنہ پھر اینڈ میں ہم مل کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اس کا سبق جو ہے چوتھا پہلا لیکچر ہے، صفحہ نمبر ہے 9۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے، سورج پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، انسان اور سب ہی گرمی سے گھبرائے ہوئے تھے۔ ایک ریچھ کی حالت تو بہت ہی خراب تھی، وہ ادھر کسی ٹھنڈی جگہ کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ دور ایک دریا نظر آیا۔ ریچھ تیز تیز چلتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا، پانی کو سامنے دیکھتے ہی فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی، پھر خوب مزے سے پانی کے اندر غوطے مارنے لگا۔ ریچھ کافی دیر تک اسی شغل میں مصروف رہا۔ اچانک ریچھ نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ ریچھ نے غور سے دیکھا تو وہ ایک بڑا اژدہا تھا۔ اژدہے کو دیکھ کر ریچھ بدحواس ہو گیا۔ بدحواس بدحواس ہونا، اس کا مقصد اوسان خطا ہونا یا ہوش کھو دینا۔ بے ہوش ہونا نہیں بلکہ ہوش کھو دینا۔ مقصد آپ ہوش میں تو ہیں لیکن آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت وقتی طور پر آپ کچھ سوچ نہیں رہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے اچانک ڈاکو جو ہے وہ بندوق لے کر آ جائے، یا ایسا تو خیر بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے حواس کھو دیتے ہیں؟ بچے کوئی کام اپنے والدین سے چھپ کر کر رہے ہوں، ہے نا، کوئی شرارت کرتے نا، چھپ کر کر رہے ہیں، اور اچانک امی یا ابو میں سے کوئی آ جائے اور دیکھ لے، بس وہ جو بچوں کی حالت ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ بدحواس ہو گئے بچے، اوسان خطا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس نے خود کو چھڑانے کے لیے کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اب ریچھ نے مدد کے لیے چلانا شروع کیا۔ اسی دوران ایک آدمی اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ریچھ کو ایک اژدہے نے پکڑ رکھا ہے۔ ریچھ کوشش کے باوجود خود کو چھڑا نہیں پا رہا۔ اس آدمی نے ریچھ پر ترس کھاتے ہوئے اژدہے کے منہ پر اپنی لاٹھی سے کئی وار کیے، جس کی وجہ سے ریچھ اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ جان بچانے میں مدد کرنے پر ریچھ اس آدمی کا فرما بردار بن گیا۔ وہ آدمی جدھر جاتا ریچھ بھی ایک وفادار کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ آدمی جب تھک کر کہیں درخت کے پاس بیٹھ جاتا، اس کے منہ سے مکھیاں اڑاتا رہتا۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے، یہاں تک پڑھیں گے، باقی کا سبق اگلے لیکچر میں ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کلاس کے لیے کچھ کام ہے۔ کلاس ورک میں ہمارے پاس سوالات ہیں، انہیں ہم کر لیتے ہیں۔ میں سوالات لکھتا جاتا ہوں، آپ اس کے جوابات کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو سوال کیا ہے؟ سوال ہے
پہلا سوال، ریچھ کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ ٹھیک ہے بچوں، ویڈیو روک کر جلدی سے اس کا جواب کیجیے۔ کر لیا؟ اب یہ دوسرا سوال کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، پانی کو دیکھتے ہی ریچھ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا سوال ہے آپ کا، ریچھ آدمی کا فرما بردار کیوں بن گیا؟ ریچھ آدمی کا فرما بردار کیوں بن گیا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ 3 سوال کریں۔ اب اس کے بعد والا جو سوال ہے وہ میں آپ کو خود کرا دیتا ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ یہ کچھ تعریف ہے اسے کاپی کر لیجئے، پھر میں اسے سمجھا دوں گا اور نیچے کچھ کام ہے وہ بھی کرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا لکھیں گے؟ نئے الفاظ بنانے کے لیے ہم پہلے سے موجود الفاظ کے شروع میں یا آخر میں کوئی حرف لگا کر نئے الفاظ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلاً ایک لفظ ہے عقل، اس کے آخر میں اگر میں مند لگا دوں، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہو جاتا ہے عقل مند، صحیح ہے؟
اور اگر اس کے شروع میں بے لگا دوں تو یہ لفظ ہو جاتا ہے بے عقل یا بے وقوف بھی جسے ہم کہتے ہیں، لیکن عقل کے آگے اگر لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ لفظ بنے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے ادب۔ ٹھیک ہے، اس کے شروع میں ہی اگر ہم بے لگا دیں تو یہ ہمارے پاس نیا لفظ آ جاتا ہے بے ادب۔ اور اس کے شروع میں ہی ضروری نہیں ہے کہ شروع اور آخر میں لگا کر ایک کے شروع میں لگایا تو کچھ بنا آخر میں، دونوں ہی شروع میں لگانے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہ ہو گیا بے ادب اور یہاں پر ہم نے لکھ لیا با لگا دیا تو یہ ہو گیا با ادب۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے لفظ بن جاتے ہیں۔ شروع میں جو ہم لفظ لگاتے ہیں کسی کے تو وہ سابقہ کہلاتا ہے، اور آخر میں لگاتے ہیں تو لاحقہ۔ اچھا، اب میں آپ کو کام کرا رہا ہوں یہاں پر، کیا کہ کچھ لفظ لگا کر اس میں ہم نئے لفظ بنائیں گے۔ تو یہاں میرے پاس میں ایک طرف لکھتا ہوں الفاظ، یہ کام اسی کے نیچے کرنا ہے آپ نے جو بھی لکھا تھا، اور یہاں پر لکھ دوں میں اس کو۔ ٹھیک ہے، تو پہلا لفظ ہے لائک۔ اس کے شروع میں آپ نا لگا دیں تو یہ ہو جائے گا نا لائک۔ ایک لفظ ہے فکر، اس کے آخر میں اگر مند لگا دیں تو ہو جائے گا فکر مند، شروع میں بے لگا دیں تو بے فکر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہے میرے پاس صحت، اس کے آخر میں لگا دیں من تو یہ ہو جائے گا صحت مند۔ ٹھیک ہے، پھر ایک لفظ ہے اہل، اس کے شروع میں نا لگا دیں تو آپ کے پاس ہو جائے گا نا اہل۔ دو الفاظ اور ہیں، ایک ہے دولت، تو اس کے آخر میں اگر ہم مند لگا دیں تو بن جائے گا دولت مند۔ اور ایک ہے معلوم، اس کے شروع میں اگر ہم نہ لگا دیں تو لفظ بنے گا نا معلوم۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کلاس ورک۔ اب آپ ہوم ورک لیجیے۔ ہوم ورک میں کیا ہے، آپ کو
جملے دیے جا رہے ہیں، آپ کو اس میں سے کیا کرنا ہے؟ اسم لکھنا ہے۔ پہلا جملہ، اسم ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے۔ دوسرا جملہ، سورج چمک رہا تھا۔ تیسرا جملہ، ایک ریچھ کی حالت بہت خراب تھی۔ ٹھیک ہے بچوں۔ چوتھا جملہ، اژدہے کو دیکھ کر وہ بدحواس ہو گیا۔ پانچواں جملہ ہے، وہ شخص آرام کرنے لیٹ گیا۔ اس میں سے آپ کو اسم تلاش کر کے اس کے نیچے لائن کھینچ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا آج کا ہوم ورک تھا۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔